بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارے چیپٹر کا نام ہے، یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ادھر اسکرین پہ، ہوسٹ اینڈ گیسٹ بائی میکس بیربوم. تو اس کا کوشچن نمبر 1 ہے، یہ پیج ہے 368. یہ کوشچن نمبر 1 پڑھیں گے. ہاؤ ڈز بیربوم ڈفرینشیٹ بٹوین ہوسٹ اینڈ گیسٹ؟ کیا ڈفرنس ہمیں بتاتا ہے کہ ہوسٹ کون ہوتا ہے اور گیسٹ کون ہوتا ہے؟ میکس بیربوم ویری ڈیفٹلی ہوتا ہے بڑی مہارت سے، ایکسپرٹلی divides mankind into two categories. اس نے انسانوں کو دو قسموں میں تقسیم کیا. کچھ ہوتے ہیں ہوسٹ، یعنی وہ مہمان بنانا یا میزبانی کرنا پسند کرتے ہیں، ہوسٹ ہو گئے. اور گیسٹ ہوتے ہیں جو کہ مہمان کے طور پہ آتے ہیں. تو ہوسٹ ہو گئے میزبان اور گیسٹ مہمان. Each human being is either a host or a guest at one time or another. ہر انسان یا ہوسٹ ہوتا ہے یا گیسٹ ہوتا ہے ایک وقت میں. Each one actively offers hospitality and passively receives it. ہر ایک زندگی میں کبھی نہ کبھی مہمان نوازی بھی کرتا ہے اور میزبانی بھی کرتا ہے. The ancient Romans used one word for both the host and the guest. پرانے زمانے میں روم کی تہذیب میں دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا تھا. But the English used two words for the two kinds of people. لیکن انگریزوں نے دونوں طرح کے لوگوں کے لیے علیحدہ لفظ علیحدہ بنائے. The writer differentiates them, giving their merits and demerits. Writer اب ہمارے سامنے فرق پیش کرے گا کہ ان میں خوبیاں ہوتی ہیں اور کیا خامیاں ہوتی ہیں. The difference is based on the circumstances. یہ حالات پہ بھی منحصر ہے کہ آپ اچھے مہمان ثابت ہوتے ہیں یا میزبان ثابت ہوتے ہیں. Temperament آپ کے مزاج پہ بھی منحصر ہے. It is our instinct to invite our near and dear ones to dinner. یہ انسان کی جبلت میں ہے کہ وہ اپنے قریبی لوگوں کو کھانے پر بلاتا ہے and serve them with delicious dishes, اور انہیں اچھا کھلانا چاہتا ہے. کیونکہ جانوروں میں کھانے پر لڑائی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو مہذب بنایا اور تہذیب نے رفتہ رفتہ انسان کو یہ سکھایا کہ وہ لوگوں کے ساتھ اپنا دسترخوان جو ہے اس کو شیئر کرے، اپنے کھانے کو شیئر کرے اور انہیں اپنے ساتھ بٹھا کر کھلائے. We feel happy and elated at it. Elated ہوتا ہے بہت زیادہ خوش ہونا اور فخر محسوس کرنا. It is instinct among some people always to eat at others' tables. لیکن بعض لوگوں کے اندر ایک منفی جبلت موجود ہے. انسٹنکٹ ہوتا ہے جبلت یا وہ چیز جو پیدائش سے اندر پیدا کر دی گئی ہو، انسان کے اندر ڈال دی گئی ہو، ودیت کر دی گئی ہو. وہ کیا ہے کہ وہ کھانا تو پسند کرتے ہیں لیکن کھلانا پسند نہیں کرتے. Such people are called parasites. ایسے لوگوں کو پیراسائٹ یا مفت خورا کہتے ہیں. They are present in every party. وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر پارٹی میں بن بلائے بھی چلے جائیں. سوشل فنکشن، چاہے کوئی وہ فنکشن ہو یا میرج سیریمنی، شادی کی تقریب ہو. When a person invites another to dinner and pays the bill, he is called the host. ایک اور ہوسٹ کی یا میزبان کی پہچان یہ ہے کہ وہ دوسرے کو دعوت پہ بلاتا ہے اور پھر بل بھی خود پے کرتا ہے. The person who accepts invitation and eats at the other's table is called the guest. وہ جو کہ اس دعوت نامے کو قبول کرتا ہے اور اس کے پیسوں سے اس کی دعوت پر کھاتا ہے تو وہ گیسٹ ہو گیا. They are host and guest according to the circumstances. انسان کے حالات ہوتے ہیں جو نے میزبان و مہمان بناتے ہیں. It is customary for the rich to offer and for the poor to accept. ایک یہ بھی رواج پڑ گیا ہے کہ امیر لوگ دعوت پر بلائیں اور غریب لوگ اسے قبول کر لیں. But all the needy are not guests and all the rich are not host. لیکن یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ تمام ضرورت مند جو ہیں وہ ہمیشہ مہمان بننا پسند نہیں کرتے. بعض لوگ مالی طور پہ مستحکم نہیں ہوتے، لیکن جب بھی انہیں کچھ ملتا ہے تو وہ اس میں دوسروں کو شامل کر کے خوش ہوتے ہیں. اور بعض دفعہ بہت سے امیر لوگ ہوتے ہیں جو کہ دوسروں کو کھلا کے خوش نہیں ہوتے بلکہ کنجوسی برتتے ہیں. So it depends upon their disposition. ڈسپوزیشن ہوتا ہے ٹیمپرامنٹ یا مزاج، لہٰذا لوگوں کے مزاج پہ بھی منحصر ہے. riches breeds host. لیکن عام طور پہ یہی کہا جاتا ہے کہ دولت جو ہے اس نے میزبانی کو جنم دیا. poverty creates guest. اور غربت نے مہمانوں کو جنم دیا. there is temperaments difference also. ایک مزاج کا فرق بھی ہوتا ہے. some people are born host, some are born guest. پیدائشی طور پہ کچھ باتیں ودیت کر دی جاتی ہیں. offering hospitality is a positive instinct. مہمان نوازی جو ہے یہ ایک مثبت رویہ ہے. accepting hospitality is a negative instinct. اور ہر دم مہمان بنے رہنا اور کبھی میزبانی نہ کرنا یہ ایک منفی رویہ ہے. mankind is divided into two categories. انسانوں کو اسی بنیاد پہ دو درجوں میں تقسیم کیا گیا. either of these two instincts is dominant. کچھ میں مہمان نوازی کا جذبہ غالب ہوتا ہے اور کچھ میں میزبانی کا جذبہ غالب ہوتا ہے. boys are guests by nature till they grow up. لڑکے عام طور پہ
مہمان بننا پسند کرتے ہیں. The writer says that in boyhood he was always afraid of the bills at the restaurant. کہ ایز اے اسٹوڈنٹ یا جب وہ ایک لڑکا تھا جب کماتا نہ تھا تو وہ ہمیشہ بل سے بہت گھبرایا کرتا تھا. گیسٹ آف ٹو کائنڈس, گیسٹ کی 2 قسمیں بتائی ہیں. ون از پیراسائٹ, پیراسائٹ یعنی مفت خورا, who is always present everywhere uninvited, جو بن بلایا مہمان ہوتا ہے. The second is چرل, دوسرا مہمان کی قسم ہے گمار مہمان. چرل CHURL, چرل کا مطلب گمار مہمان, who always find fault with the food, جو کھانا بھی پیٹ بھر کے کھاتا ہے اور ساتھ ساتھ برائیاں بھی کرتا چلا جاتا ہے. But a good guest is modest, humble and grateful. لیکن اچھا مہمان وہی ہوتا ہے جو کہ عاجزی, انکساری اور شکر گزاری کا اظہار کرے. تو یہ کوسچن ہو گیا, اس کا ایک ہی کوسچن کرنا تھا. نیکسٹ چیپٹر ہے بیچلرز ڈائلیما بائی ہربرٹ گولڈ. بیچلر کہتے ہیں کمارے کو اور ڈائلیما کہتے ہیں الجھن. ڈائلیما کہتے ہیں ٹو بی بٹوین دا ڈیول اینڈ دا ڈیپ سی, یعنی ایک مصیبت سے نکلیں تو دوسری میں پھنس جائیں. تو بیچلر جو ہیں وہ اسی طرح ہیں کہ اگر وہ شادی کرتے ہیں تو بھی انہیں خوف آتا ہے اور نہیں کرتے تو بھی ایک الجھن کا شکار رہتے ہیں, اور معاشرہ بھی ان سے کچھ عجیب و غریب سلوک کرتا ہے. واٹ آر دا پرابلمس فیسڈ بائی اے بیچلر, ہمارے معاشرے میں ایک بیچلر سے, ایک ان میرڈ آدمی سے جو بڑی عمر ہو جائے اور وہ شادی کرتا ہی نہ ہو, اس کے ساتھ کیسا رویہ بڑھتا جاتا ہے. بیچلرز ڈائلیما از اے ہیومرس ایز ویل ایز انٹرسٹنگ ایسے, یہ نہ صرف مزاحیہ بلکہ دلچسپ مضمون ہے. A confirmed bachelor is defined as a man who has the courage of lack of conviction. ایک پختہ جو کمارا ہوتا ہے اس کی تعریف ایسے کی جا سکتی ہے کہ وہ کبھی بھی کوئی بات پختہ انداز میں, اعتقادی انداز میں نہیں کہہ سکتا. His life is a roaming circle. وہ ہمیشہ ایک دائرے میں گھومتا رہتا ہے اور کبھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ پاتا. He swings between love and marriage. وہ محبت اور شادی کے درمیان گھومتا ہے لیکن اس کے مسئلے کا حل کبھی نہیں ہوتا. And he faces many problems. اور بہت ساری معاشرے میں مسائل کا شکار ہوتا ہے. Most painful thing in his life is his loneliness. ایک تو تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے. He dies young like a one-celled bird. ایک تو اکثر کمارے لوگ امریکی معاشرے میں جلد ہی مر جاتے ہیں. He has to die. One-celled bird یعنی one-celled bird سے مراد ہے کہ ایک ہی مرکز پہ ایک ہی کمرے میں بند پرندہ, ایک ہی پنجرے میں بند رہ کے ایک پرندہ دکھ سے مر جائے. He has to dine at restaurants. اسے ہوٹلوں کے کھانے کھانے پڑتے ہیں. He suffers from indigestion and stomach ulcers. لہٰذا اسے بہت ساری بیماریاں بدہضمی کی ہوتی ہیں. Second problem is he is not understood by anyone in society. لوگ کماروں کو سمجھ نہیں پاتے. People look at him from different angles. لوگ ان کے بارے میں مختلف رائے رکھتے ہیں. Young girl finds in him a possible catch and tries to entrap him. ہو سکتا ہے کہ کوئی نوجوان لڑکی دیکھے تو اس کی توجہ اس کی جانب جائے اور وہ اسے ٹریپ کرنا چاہے. But another bachelor considers him his worst rival. لیکن اگر کوئی اور بیچلر اسی پارٹی میں موجود ہے تو وہ اسے اپنا رقیب سمجھنے لگے گا. Worst rival, rival سب سے برا رقیب. The husband of a married woman regards him as a lucky person. جبکہ ایک شادی شدہ عورت کا شادی شدہ شوہر جو ہوگا وہ کمارے کو دیکھ کے حسرت سے آہیں بھرے گا اور کہے گا یہ کتنا خوش نصیب ہے کہ اس نے شادی نہیں کی. He is still free from the traps of a woman. یہ عورت کے پھندوں سے اور جال سے اور چال بازیوں سے محفوظ ہے. Sometimes he considers him unlucky. کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ وہ اسے محروم سمجھتا ہے. Because of the warm passions of love of a woman are not given to him. کیونکہ وہ deprived ہوتا ہے عورت کی محبت سے, تو لہٰذا بعض لوگ اس پہ ترس کھاتے ہیں اور بعض اسے جو ہے خوش قسمت سمجھتے ہیں. A married woman compares him with her snoring husband. ایک اگر شادی شدہ خاتون ہے تو وہ ہمیشہ اپنے خراٹے لیتے ہوئے شوہر سے اس کا موازنہ کرے گی. She finds him a handsome challenging youth. جبکہ اس میں کشش محسوس کرے گی. He does not always snore like her husband. اور اصل مسئلہ snore یعنی خراٹے لینے کا ہے. The third problem is that no one entertains him readily. کوئی بھی اس کو گھر میں مہمان نوازی کے لیے پرجوش نہیں ہوتا. He is considered an extra man on the dining table and dinner parties. ڈائننگ ٹیبل پہ اور کھانے کی میز پہ ہمیشہ وہ فالتو آدمی سمجھا جاتا ہے کیونکہ وہ پارٹی اٹینڈ تو کر سکتا ہے, اپنی طرف سے پارٹی دے نہیں سکتا, لہٰذا اسے کوئی توجہ نہیں دی جاتی. تو یہ اس کے سارے مسائل ہیں, یہاں تک آپ اس کا آنسر کریں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمارا تھرڈ چیپٹر ہے ٹالرنس بائی E. M. فاسٹر. ٹالرنس کا مطلب ہوتا ہے رواداری.
تو رائٹر جو ہے یہاں پہ ہمیں مختلف ویوز بتائے گا کہ ٹالرنس کیا ہوتا ہے اور ٹالرنس کی اس دنیا میں کیوں اہمیت ہے. تو رواداری یا ٹالرنس یا لوگ جیسے ہیں ان کو ویسے ہی برداشت کرنا. کرٹیسائز فاسٹرز ویوز آن ٹالرنس کہ ای ایم فاسٹر کے جو ویوز ہیں جو خیالات ہیں ٹالرنس پہ ان کے بارے میں اپنی رائے بتائیں اور یہ بھی بتائیں کہ کیسے اس کے خیالات ہیں. ٹالرنس از اے ویری کنسٹرکٹنگ اینڈ تھاٹ پرووکنگ ایسے. ٹالرنس جو ہے یہ بہت ہی تعمیری اور سوچنے پہ مجبور کر دینے والا مضمون ہے. The author says that tolerance is of utmost importance in the reconstruction of the world after the World War II. یہ ٹالرنس جو مضمون ہے یہ ایم فاسٹر نے دوسری جنگ عظیم کے بعد لکھا اور اس نے بتایا کہ انسان کو اگر 2 جنگیں ہو چکی ہیں، پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم، اور اگر انسان کو جنگوں سے روکنا ہے تو اس کے لیے ٹالرنس یا رواداری ان میں پیدا کرنی ہوگی. Nations talk and plan much about reconstruction of their countries. قومیں بات تو بہت کرتی ہیں کہ انہیں تعمیر نو کی ضرورت ہے. They do not know the proper channel and proper way out. لیکن وہ یہ نہیں جانتی کہ proper channel یعنی درست راستہ کیا ہے، proper way out صحیح نفرت سے نکلنے کا، لڑائی جھگڑے اور جنگ سے نکلنے کا راستہ کیا ہے. They do not know that they cannot rebuild their nation unless they have a proper and sound state of mind. قومیں یہ بھی نہیں جانتی کہ اپنی قوم کی تعمیر تب تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ انسان کی دماغی حالت جو ہے وہ صحت مند نہ ہو. The sound state of mind is not love nor sacrifice for others, it is tolerance. اور ای ایم فاسٹر کہتا ہے کہ sound state of mind یا درست ذہنی حالت نہ تو محبت ہے نہ ہی قربانی ہے بلکہ برداشت کا جذبہ ہے. کیونکہ محبت جو ہے وہ ہم اپنے خونی رشتوں سے ہی کر سکتے ہیں اور قربانی بھی انہی کے لیے دے سکتے ہیں، لیکن وہ لوگ جن سے ہمارا کوئی تعلق یا رشتہ نہ ہو ان کے لیے اگر ٹالرنس ہو تو یہ جذبہ جو ہے سب سے پریکٹیکل، سب سے عملی لحاظ سے سب سے سود مند ثابت ہوتا ہے. ٹالرنس یا رواداری کا مطلب ہے putting up with people who have different views and ideas from us. putting up ایسے لوگوں کو برداشت کرنا جن کے ہم سے مختلف خیالات اور مختلف نظریات ہیں. Generally people try to put forward love to rebuild their society. پہلی 2 جنگیں جو ہوئیں ان سے پہلے لوگوں نے دعوے کیے محبت کے کہ محبت ضروری ہے معاشرے کو بدلنے کے لیے. And call it a proper state of mind اور اسے ایک صحت مند سوچ پر مبنی خیال سے جانا گیا. But according to writer it is not required for the reconstruction of civilization. لیکن رائٹر ای ایم فاسٹر کہتا ہے کہ دونوں جنگوں نے ثابت کر دیا کہ محبت جو ہے وہ ایک عملی جذبہ نہیں ہے اور تہذیب کی ترقی کے لیے، اس کی تعمیر نو کے لیے محبت کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی رواداری کی ضرورت ہے. He is of the view that love is no doubt a force in private and personal life. محبت کا تعلق ہماری ذاتی زندگی سے ہے in public affairs، لیکن جب ہم عام عوام سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں it does not hold good کہ یہ سچا ثابت نہیں ہوتا. In the past different civilizations have tried love to solve their disputes and build their civilization. ماضی میں قومیں محبت پر تجربے کر چکی ہیں اور ناکام ہو چکی. All of them have failed. The fact is we can love only those whom we know personally. کیونکہ محبت انہی سے کی جا سکتی ہے جن سے کوئی خونی رشتہ ہو اور جنہیں ہم ذاتی طور پہ جانتے ہوں. In the international issues بین الاقوامی نوعیت کے معاملات میں this cannot hold good. محبت کا رویہ نہیں چلتا بلکہ ٹالرنس یا رواداری کا رویہ چلتا ہے. In the rebuilding of civilization تہذیب کی ترقی میں بھی لیس ایموشنل، کم جذباتیت اینڈ لیس ڈرامیٹک تھنگس اور کم ڈرامائی انداز ضروری ہے ایز اے رائٹ فل موٹیو فورس، کیونکہ یہ ایک محرک قوت ہے. اینڈ دیٹ فورس از ٹالرنس، اور یہ قوت جو ہے وہ ٹالرنس یا رواداری کہلاتی ہے. The writer says that tolerance is dull, boring and negative passion. مصنف کہتا ہے کہ ٹالرنس بظاہر ایک ڈل یعنی بور کر دینے والا، بیزار کن اور ایک منفی رویہ بظاہر نظر آتا ہے، لیکن در حقیقت یہ بہت ہی تعمیری رویہ ہے. Only this quality in us can help us work in the right direction. یہی خوبی ہمیں سیدھی راہ پر چلا سکتی ہے. This is the thing most needed after World War II. اور یہی چیز ہے جو ہمیں دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے زیادہ درکار ہے. یہاں تک World War II تک
آپ نے یہ کوشچن کرنا ہے. اس کے بعد کوشچن نمبر 2 جو اب آپ دیکھیں گے, اٹ از ایزی ٹو سی فنیٹسزم. فنیٹسزم کہتے ہیں تعصب یا مذہبی جنون کو. دوسرے لوگوں میں ہمیں نظر آ جاتا ہے, مگر اپنے اندر کیا آپ کو مذہبی جنون نظر آتا ہے یا نہیں نظر آتا؟ تو اس کے لیے آپ نے وہی کوشچن ہی کرنا ہے, صرف اس کا جو شروع کا پیراگراف ہے وہ آپ نے ایڈ کرنا ہے. E.M. Foster wrote this essay after the end of World War II. During the war, the Germans propagated racial fanaticism and tried to prove to the world that Germans were the only superior race in the world. Only they had the right to rule the world. They spread hatred against the Jews. On the other hand, the British also did the same. کہ یہ کام نسلی تعصب کا اور مذہبی جنون کا کام جرمنز بھی کر چکے ہیں یہودیوں کے خلاف, اور انگریز جو ہیں وہ دنیا کی باقی قوموں کے خلاف کر چکے ہیں. اور اس کے بعد تھرڈ پیراگراف کی فرسٹ لائن, دا رائٹر کنڈیمز دی اسٹیٹ آف افیئرس. رائٹر جو ہے اس صورتحال کی سختی سے مذمت کرتا ہے. بس یہ لائنز آپ اس میں ایڈ کریں گے تو آپ کا کوشچن نمبر 2 بھی ہو جائے گا. ہمارا نیکسٹ چیپٹر ہے آن سیئنگ پلیز بائی الفا آف دا پلاؤ. آن سیئنگ پلیز یعنی بات چیت کرتے ہوئے تمیز سے شائستگی سے بات کرنا, اور پلیز کہنا یعنی معاف کیجیے گا, یا بات کی ابتدا کرتے ہوئے شائستگی سے کہنا کہ میری یہ گزارش ہے. تو اگر آپ کسی سے بات کرتے ہوئے اگر غصے سے بات کرتے ہیں کہ میری بات ضرور سنو, تو ہو سکتا ہے کوئی چڑ جائے اور آپ کی بات نہ سنے, لیکن اگر آپ وہی بات ریکویسٹ کے انداز میں کہیں گے تو ہو سکتا ہے وہ سن لے. تو رائٹر اس کے لیے کہتا ہے بیڈ مینرز آر انفیکشس سو آر آلسو گڈ مینرز, کہ یہ بالکل ایک وبائی بیماری کی طرح ہے. اگر آپ کسی پر غصہ کریں گے تو اس کا جواب غصے میں ہی ملے گا, اور اگر تمیز سے بات کریں گے تو تمیز سے جواب ملے گا. الفا آف دا پلاؤ سیز, الفا آف دا پلاؤ یہ قلمی نام ہے جو اس کا اصلی نام نہیں ہے مصنف کا, اس نے اپنا ایک نام رکھا ہوا ہے. He says that bad as well as good manners are equally infectious. وہ کہتا ہے جس طرح برائی وبا کی طرح پھیلتی ہے, اسی طرح اچھائی بھی وبا کی طرح پھیلتی ہے. Both affect social life, ہماری معاشرتی زندگی پہ یہ اثر انداز ہوتے ہیں. Both spread like wildfire, دونوں جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتے ہیں. Both have their effects on humanity, دونوں نے انسانیت پر اپنا اثر ڈالا ہے. The writer says that bad manners are poisonous. جس طرح برے رویے زہریلے ہوتے ہیں, and infectious. They poison the stream of general life, یہ عام زندگی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. If one is touched with them, the process continues. جس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے وہ اس برے سلوک کو جاری رکھتا ہے اور کسی اور پر اپنا غصہ ضرور نکالتا ہے. If we see incivility in life, most of us become uncivil. اگر ہم incivility یعنی بدتمیزی اور چڑچڑاپن اپنے ارد گرد پاتے ہیں تو ہمارے رویے بھی چڑچڑے ہو جاتے ہیں. If an officer is rude to his subordinate, مثال کے طور پہ افسر اپنے ماتحت سے غصہ کرے گا, the subordinate will be uncivil to the peon, اور ماتحت جو ہے وہ پی این پہ غصہ نکالے گا. The peon will get angry with his wife. peon بیچارہ کیا کرے تو وہ جا کے بیوی پہ غصہ نکالے گا. The wife will get angry with the cook, اور بیوی جو ہے وہ کوک یا ملازم پر غصہ نکالے گی. It will infect the whole society. رفتہ رفتہ یہ ایک وبائی مرض کی طرح پورے معاشرے میں پھیل جائے گا. The writer gives the example of lift man. اس میں ایک لفٹ والے کی مثال دی گئی. He was insulted by a passenger. ایک مسافر نے اس کی بے عزتی کی. He pushed the passenger out of the lift. تو اس کے بدلے میں اس نے اس مسافر کو لفٹ سے دھکا دے کے باہر نکال دیا. The case was taken to the court. یہ معاملہ عدالت تک پہنچا. The lift man was fined. تو لفٹ والے کو جرمانہ دینا پڑا. If the passenger had treated him politely, لیکن اگر مسافر نے اس سے تمیز سے بات کی ہوتی the situation would have been different. تو صورتحال اس کے برعکس ہوتی. In the same way, good manners are also infectious. اسی طرح اچھا رویہ یا اچھا برتاؤ جو ہے وہ بھی ایک وبائی مرض کی طرح ہے, لیکن اس کا اثر جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے. If you are polite and kind to a person, he will be polite and kind to others. آپ کسی سے اچھا برتاؤ کریں تو وہ یقیناً دوسرے سے اچھا برتاؤ کرے گا. A smiling face brings happiness and glee. مسکراتا ہوا چہرہ خوشی ہی کو پیدا کرتا ہے. Good manners are courtesy, sincerity, cooperation and politeness. اب good manners میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ ایک تو ہے courtesy یعنی شائستگی, sincerity یعنی خلوص ہونا, cooperation تعاون کرنا, اور politeness تمیز سے بات کرنا. Courtesy creates courtesy. شائستگی کا جواب شائستگی کے سوا کچھ نہیں ہوتا.
پلیز اینڈ تھینک یو آر دا بیسٹ کرٹسیز. اور ہماری زندگی میں پلیز اور تھینک یو یہ بڑی اچھی شائستہ کرٹسیز سمجھی جاتی ہیں. The writer gives the example of bus conductor. مثال کے طور پہ ایک دفعہ ایک بس کنڈکٹر تھا. He was very polite and courteous. بڑا مہربان اور تمیزدار تھا. One day the writer forgot to bring the purse of money with him. ایک روز مصنف اپنے پیسے لانا بھول گیا. The conductor gave him the ticket saying he should pay him if ever he had a chance to travel with him. کنڈکٹر نے اس کے پیسے خود ادا کیے اور کہا کہ اگر کبھی دوبارہ موقع ملا تو میں آپ سے یہ پیسے واپس لے لوں گا, دوبارہ ملاقات ہوئی تو. He was also respectful and obedient to the old. مصنف نے یہ بھی دیکھا کہ وہ بوڑھے لوگوں کے ساتھ بڑی تمیز اور ادب کا مظاہرہ کرتا. Friendly to the young, نوجوانوں کے ساتھ دوستی والا برتاؤ رکھتا. Kind to children, اور بچوں پہ مہربان ہوتا. He helped a blind man to board and alight from the bus. اور اگر کوئی نابینا افراد یا بوڑھے افراد ہوتے اس کی بس میں تو وہ انہیں اترنے چڑھنے میں مدد دیتا. He even led him across the road. یہاں تک کہ وہ انہیں سڑک بھی پار کرا دیتا. A journey with such a good-tempered conductor was a lesson in courtesy and good manners. اس نے اس کے ساتھ ایک سفر ہی کیا لیکن اس نے تمام عمر کے لیے سبق سیکھ لیا کہ courtesy اور good manner انسان کی صحت پر اس کے مزاج پہ کتنا اچھا اثر ڈالتے ہیں. Hence we conclude that good manners spread politeness and happiness in society. لہٰذا ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ اچھا رویہ جو ہے معاشرے میں خوشی پھیلانے کا باعث بنتا ہے. اس کے بعد لاسٹ اب ہم یہ کر رہے ہیں To err is human by Lewis Thomas. To err is human یعنی غلطی کرنا کوئی بری بات نہیں ہے بلکہ err ہوتا ہے error سے نکلا ہے. err کا مطلب غلطی کرنا, human انسانی خصوصیت ہے, انسان خطا کا پتلا ہے اور انسان ہونے کی دلیل یہی ہے کہ وہ غلطی کرتا ہے کیونکہ انسان کے اندر جو ہے ٹرائل اینڈ ایرر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ وہ اپنی غلطی سے سیکھے گا اور غلطی کو دوبارہ نہ دہرا کے پہلے سے بہتر خوب سے خوب تر ہوتا چلا جائے گا. تو کوسچن نمبر 1 ہے ٹو واٹ ایکسٹینٹ کمپیوٹرز ریزمبل ہیومن بینگس. کمپیوٹر اور انسانوں میں کیا چیز ملتی جلتی ہے. ہاؤ ڈز ڈسٹنگوش دا ریزننگ آف ایچ. کیا چیز ملتی ہے اور کیا چیز مختلف ہے. دونوں باتیں اس نے پوچھی ہیں. اٹ از اے ویری انفارمیٹیو ایسے, یہ بڑا اچھا اور دماغ کو کھول دینے والا اور اچھی باتیں بتانے والا مضمون ہے جس میں پہلی دفعہ انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس میں اور کمپیوٹر میں کیا فرق ہے. The writer tells us the facts about computer. ہمیں کمپیوٹر کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے. His descriptions are based on fact and figure. اس کی جو تفصیلات ہیں وہ حقائق پر مبنی ہیں. He says that computer is like a human being to a great extent. کمپیوٹر جو ہے بہت حد تک انسانی دماغ کو سامنے رکھ کر بنایا گیا ہے. It is an extended form of human brain. یہ سمجھ لیجئے کہ انسانی دماغ کو کی قوت اور صلاحیت کو اگر وسیع کر دیں تو وہ کمپیوٹر بن جاتا ہے. It is the child of human brain. لیکن اس کی پیدائش کیسے ہوئی ہے وہ بھی انسانی دماغ کی مرہون منت ہے. A computer is generally considered infallible and more reliable than man. کمپیوٹر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ infallible یعنی معصوم ہے, غلطی نہیں کرتا کمپیوٹر, اور انسان کی نسبت زیادہ قابل بھروسہ ہے. It is used in every department and office. ہر دفتر میں, ہر ادارے میں اسے استعمال کیا جاتا ہے. But the sorrow is that complaint often stands against it. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ جب بھی شکایت کی جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ کمپیوٹر کی غلطی تھی. حالانکہ وہ در حقیقت کمپیوٹر کی غلطی نہیں ہوتی کیونکہ کمپیوٹر جو ہے وہ انفیلیبل ہے. غلطی اس انسان کی ہوتی ہے جو اسے آپریٹ کر رہا ہوتا ہے. بینک بیلنس گوز رانگ. اکثر بینک بیلنس غلط ہو جاتے ہیں. ڈپارٹمنٹس ایشو رانگ بل. بعض دفعہ بل غلط آ جاتے ہیں. بٹ دا کمپیوٹر کین ناٹ بی بلیمڈ. لیکن اس کا الزام کمپیوٹر کو نہیں دیا جا سکتا. It is at best infallible. وہ ناقابل خطا ہے. It does not make any mistake. وہ خود کوئی غلطی نہیں کرتا. It is the result of man's fingering. یا تو انسان کی انگلیاں غلط بٹن پہ چلی جاتی ہیں. Tampering with, یا انسان جان بوجھ کے اس میں غلطی کرتا ہے. اور hitting the wrong key, یا پھر مغالطے میں, سستی میں, لاپرواہی میں غلط کی کو دبا دیتا ہے. It shares with human brain in the following way. انسانی دماغ اور کمپیوٹر کچھ باتوں میں ملتے ہیں اور کچھ میں مختلف ہیں. Like human brain, it can do lengthy calculation. انسانی دماغ بڑے لمبے حساب کتاب کر لیتا ہے اور کمپیوٹر بھی کرتا ہے. Human mind can make mistake and computer cannot. انسانی دماغ غلطی کرتا ہے اور کمپیوٹر نہیں کرتا. Both share the property of finding new things by trial and error. لیکن بعض کمپیوٹرز میں ایسا سسٹم رکھا گیا کہ وہ ٹرائل کے بعد
एरर नहीं करते, और इंसानों में भी यही निज़ाम है. द सीक्रेट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ बोथ लाइज इन मेकिंग मिस्टेक्स. लिहाजा गलती करने से सीखना ये उनकी कामयाबी का राज है. दिस एबिलिटी रिजल्ट्स इन इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज. इसी ट्रायल एंड एरर की सलाहियत ने इंसान को कामयाब बनाया कि उसने इजादात की और दरियाफ्त की. It thinks and ponders over a given problem like human mind. बाज दफ़ा कंप्यूटर फौरी तौर पे जवाब नहीं देता, बल्कि थोड़ी देर सोचता है, रुकता है और फिर जवाब देता है. It keeps the record like human memory. और इंसानी याददाश्त की तरह कंप्यूटर की भी याददाश्त होती है, मेमोरी होती है, जिसमें चीज़ें सेव होती हैं. कंप्यूटर एंड ह्यूमन बींग्स कैन प्ले चेस. इसी तरह वो शतरंज के खेल खेल सकता है. कंपोज पोएम्स, और छोटी छोटी पोएम्स जो हैं उन्हें भी कंपोज कर सकता है, शायरी भी कर सकता है. अब आप आ जाएं पेज 423 पे. होस्ट एंड गेस्ट के शॉर्ट क्वेश्चंस. व्हाट इज द इटाइमोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन अ होस्ट एंड अ गेस्ट. होस्ट और गेस्ट के दरमियान क्या फ़र्क है, दोनों में अल्फाज में क्या फ़र्क है, तारीखी तौर पे क्या फ़र्क पाया जाता है. देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन देम बिकॉज मीनिंग ऑफ बोथ द वर्ड्स मर्ज इनटू ईच अदर. इनके मतलब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं. The Romans used one word for both. Romans ने तो एक ही लफ्ज़ दोनों के लिए इस्तेमाल किया. The English used two words. अंग्रेज़ों ने पहली दफ़ा दो लफ्ज़ ईजाद किए. What is the difference between host and guest? The man who offers hospitality, जो मेहमान नवाजी करेगा at a restaurant, होटल में, pays the bill, और बिल भी पे करेगा, वो होस्ट हो गया. Who accept hospitality, जो मेहमान नवाजी कबूल करेगा, वो गेस्ट हो जाएगा. What is the difference between a host and a guest? फ़र्क क्या है? The difference is temperamental, मिजाज का फ़र्क है. General, अमूमी फ़र्क. Circumstantial, हालात का फ़र्क है. What is the instinct which divides people into two? Instinct to offer hospitality and pay the bills. एक तो मेहमान नवाजी करना और बिल पे करना. And accepting hospitality. दूसरा इंस्टिंक्ट है मेहमान नवाजी को कबूल करना. ये दो इंस्टिंक्ट हैं जो इंसानों को मेहमान और मेज़बान में तकसीम करते हैं. What is the deepest instinct which we share with the animal creation? सबसे पुराना इंस्टिंक्ट क्या है? It is the instinct of possession. कि मिल्कियत जो है वो हर इंसान अपनी बनाना चाहता है, और ये जानवरों में भी मौजूद है. लेकिन मेहमान नवाजी का इंस्टिंक्ट जो है वो जानवरों में नहीं है. ये सिर्फ अल्लाह ताला ने सिर्फ और सिर्फ इंसान को ही वदियत की है, और इसी बुनियाद पे वो अशरफुल मखलूकात है, क्योंकि वो दूसरों को खिलाता है अपने साथ, जबकि जानवरों की निशानी ये है कि वो खाने के पीछे लड़ते हैं. Why are the poor more hospitable? गरीब लोग बाज़ दफ़ा ज़्यादा मेहमान नवाज निकल आते हैं. Because they are more religious, they are kinder and more God fearing than the rich. कई दफ़ा वो ज़्यादा खौफ खुदा या खुदा तरस होते हैं, मेहरबान होते हैं, खौफ खुदा रखते हैं दिल में, और उन्हें अपना वक्त याद होता है कि जब वो भूखे थे तो उन पे क्या बीती थी, लिहाजा वो खाना खिलाते हैं और मेहमान नवाजी करते हैं. What kind of instinct riches and poverty create? Riches create instinct of host. अमारत या दौलत जो है वो मेज़बानी का इंस्टिंक्ट या जिबिल्लत पैदा करती है, और पॉवर्टी जो है वो इंस्टिंक्ट पैदा करती है मेहमान बनने का. What is the advice of author? Author हमें क्या नसीहत करता है? He advises us to be kind and generous, to be serving and offering hospitality. वो ये कहता है कि मेज़बान की निस्बत मेहमान नवाजी करना, मेहमान बनने की निस्बत मेज़बान बनना और मेहमान नवाजी करना एक आला जज्बा है. What does the writer say about experience? राइटर अपना एक्सपीरियंस क्या बताता है? That he could not become a good host at school. कि जब वो बच्चा था तो वो अच्छी मेहमान नवाजी नहीं कर पाता था. What are the black spots in the history of hospitality? क्या मेहमान नवाजी में की कोई बुरी मिसालें भी हैं कि बाज़ दफ़ा मेहमानों को बुलाया गया और उनके साथ ज्यादती की गई. जाइल killed her guest Siura, कि जाइल ने जहरीला ड्रिंक पिलाकर अपनी गेस्ट को मारा. ओडिसिस killed the suitors of Helen of Troy. ओडिसिस ने हेलन ऑफ ट्रॉय के जितने भी सूटर्स यानी शादी की पेशकश करने वाले आते थे उन्हें वो मरवा देता था. तो इस तरह की भी मिसालें रही हैं कि लोग मेहमान के तौर पे दावत पे बुलाते थे और जहर दे दिया करते थे. When a person offers hospitality, he acts as a host, and when a person receives it, he acts as a guest. तो ये एक क्वालिटी है. What is the motive of the writer? मकसद क्या है? To tell us that offering or accepting hospitality are good activities. वो ये कहता है कि मेहमान नवाजी और मेज़बानी अच्छी आदतें हैं. What are three kind of hosts? तीन तरह के मेज़बान कैसे होते हैं?
ऑस्टेंटेशियस होते हैं दिखलावा करने वाले, बहुत ही ज्यादा शोशा करने वाले। गुड होस्ट, सही मायनों में अच्छे, और चर्लिश यानी गंवार। व्हाट आर 3 काइंड ऑफ गेस्ट? गेस्ट भी 3 तरह के होते हैं। पैरासाइटिक यानी मुफ्तखोरे, गुड गेस्ट यानी अच्छे मेहमान, अनग्रेटफुल नाशुक्रे। उसके बाद बैचलर्स डायलेमा में हाउ डज राइटर डिफाइन अ कंफर्म्ड बैचलर? कौन होता है कंफर्म्ड बैचलर? हु हैज द करेज ऑफ लैक ऑफ कन्विक्शन, जिसमें कोई भी बात जो है वो पुख्ता नहीं होती, कोई एतकाद पुख्ता नहीं होता। व्हाट इज द डायलेमा एंड व्हाट इज बैचलर्स डायलेमा? कमारे की मुसीबत या उलझन क्या है? अ बैचलर्स डायलेमा इज वेदर टू मैरी और नॉट टू मैरी, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, क्या करे और क्या ना करे। वेयर इज द बैचलर फाउंड? कहाँ पाया जाता है? इन एवरी सोसाइटी, इन एवरी बिग पार्टी, इन एवरी गैदरिंग, इन एवरी फीस्ट। हाउ डज अ वाइफ सीज अ बैचलर? वाइफ जो है उसे कंपेयर करती है अपने स्नोरिंग हस्बैंड के साथ, तो वो उसे कंपैरिजन करती रहती है। हस्बैंड कैसे बैचलर को देखता है? या तो वो उसे लकी समझता है या फिर वो उसे अनलकी समझता है। हाउ डज अ गर्ल सी अ बैचलर? लड़की कैसे बैचलर को देखती है? शी फाइंड्स इन हिम अ पॉसिबल कैच, वो उसे ट्रैप करना चाहती है। व्हाट डज द बैचलर सी इन हिमसेल्फ? बैचलर जो है वो अपने आप को कैसे देखता है, उसके अपने बारे में क्या नुक्ता नजर होता है? ही सीज हिमसेल्फ एज अ वेल्थी यंग मैन विद प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर visions and revisions and plenty of money, opportunity and willingness for adventure. वो अपने आप को खुशकिस्मत समझता है और कहता है कि मेरे पास इतनी दौलत है और मेरे पास अभी बड़े वाक़े हैं। Why can a girl not avoid a bachelor? Thinking him to be a confirmed bachelor, the girl cannot be played on the false promise. She cannot avoid him, thinking him young, attractive and possible catch. उसे एक अच्छा शिकार समझती है और फिर वो उसे ट्रैप करना चाहती है। How does the hostess sees him? कोई किसी के घर अगर वो मेहमान जाए तो उसे किस तरह देखा जाता है? ही इज कंसिडर्ड एन एक्स्ट्रा मैन ऑन द टेबल, कि वो एक ऐसा फर्द है जो कि मेहमान नवाजी नहीं करता बल्कि हमेशा मेहमान बन के ही आता है। व्हाट आर काइंड्स ऑफ बैचलर्स? देयर आर 2 काइंड्स ऑफ बैचलर्स, अट्रैक्टिव, केपेबल, एफिशिएंट। एक तो बड़ा पुरकशिश रहने वाला, दूसरा मीकर एंड माइल्डर, दूसरा कमजोर शख्सियत वाला जो गैर अहम समझा जाता है। उसके बाद है चैप्टर टॉलरेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टॉलरेंस? टॉलरेंस मींस, अब उर्दू में इसे रवादारी कहते हैं। इट मींस पुटिंग अप विद पीपल हु होल्ड डिफरेंट ओपिनियंस एंड आइडियाज, ऐसे लोगों को बर्दाश्त करना जिनके ख्यालात हमसे मुख्तलिफ हैं। व्हाई डज राइटर फेवर टॉलरेंस? राइटर क्यों फेवर करता है? बिकॉज इन पब्लिक, नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स इट कैन नॉट वर्क, कि बैनुल अक़वामी मामलात में मोहब्बत ने काम नहीं किया, बल्कि इन सच केसेस टॉलरेंस कैन बी कॉन्जीनियल एंड हार्मोनाइजिंग, टॉलरेंस ने ही कामयाबी दिखाई है। Why it is necessary to build something lasting and enduring? कोई पायदार चीज तामीर करने के लिए क्या जरूरी है? We do not need love nor kindness but tolerance. पायदार रवैये बनाने के लिए हमें टॉलरेंस चाहिए। With civilization tried love and with what result? कौन सी तहजीब थी जिन्होंने मोहब्बत को ट्राई किया और उसमें नाकाम हो गई? Christian civilization tried love but resulted in failure. क्रिश्चियनिटी में टॉलरेंस की बजाय लव का प्रचार किया गया, लेकिन रफ्ता रफ्ता लव जो है प्रैक्टिकली फेल हो गया। व्हाट इज सोशल फनेटिसिज्म? सोशल फनेटिसिज्म या माशरती तासुब क्या है? एट्रीब्यूशन और सुपीरियरिटी ऑफ वन रेस टू अनदर, यानी एक कौम अपने आप को बिला वजह ही दूसरी कौम पर से बरतर समझने लगती है। हर कोई अपनी जात पे फख्र करता है, दूसरों को कमतर समझता है, अपने फिरके को बरतर समझता है, दूसरे को कमतर समझता है। व्हाट आर लिमिटेशंस ऑफ टॉलरेंस? टॉलरेंस में अगर खामी है तो क्या है? इट इज डल, ये एक बेकैफ है, बेकैफ जज्बा है। डल यानी बेजार कुन और बेकैफ जज्बा है। लेस ड्रामेटिक, इसमें ड्रामाई अंदाज नहीं है। एंड लेस इमोशनल, जज्बातीपन नहीं है। हाउ कैन वी मेक दिस वर्ल्ड पीसफुल? दुनिया में अमन कैसे कायम हो सकता है? ओनली बाय टॉलरेंस इन पब्लिक लाइफ एंड लव इन प्राइवेट लाइफ। अपने खाने अलग-अलग बना लें कि अवामी जिंदगी में टॉलरेंस और जाती जिंदगी में मोहब्बत, ये जज्बे चलते हैं। इज टॉलरेंस अ वीकनेस? नो बट इट इज अ रियल स्ट्रेंथ। नहीं, ये तो असल ताकत है। अगर हम रवादारी सीख लें, दूसरों को बर्दाश्त करना सीख लें, तो जिंदगी आसान हो जाएगी। डज पाकिस्तान सफर फ्रॉम फनेटिज्म? क्या पाकिस्तान में तासुब है? जी हाँ, देयर इज रिलीजियस सेक्टेरियनिज्म, एक तो मजहबी तासुब है, टेररिज्म भी है।
اور اس لیے یہاں پہ پاکستان میں بہت زیادہ فنیٹسزم. ہاؤ کین وی کریٹ ٹالرنس ان اس؟ ٹالرنس ہم اپنے اندر کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے کیا ہے؟ وی شوڈ ناٹ بی ہفی، ٹچی، اریٹیبل، ریونجفل. ایک تو یہ کہ ہمیں حساس نہیں ہونا چاہیے اور ہر وقت انتقام لینے کا جذبہ نہ پیدا کریں. وی شوڈ لرن ٹو بی پٹ آور سیلف انٹو اپوننٹس پوزیشن ٹو انڈرسٹینڈ دیم. اپنے مخالف کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں اور پھر سمجھیں کہ ان کی کیا پوزیشن ہے. What are two things that make this world a happy place? 2 چیزیں جنہوں نے دنیا کو رہنے کے قابل بنایا ہے. Love in private affair and tolerance in public affair. Next ہے on saying please. Saying please کا مطلب کیا ہے؟ To behave politely. لوگوں سے شائستگی کا رویہ رکھنا. What are effects of good manners or individual? کیا اچھے رویے کا اثر ہوتا ہے؟ The good effect transforms others till the whole society is affected and reformed. کہ اچھا اثرات یہ ہیں کہ سارا معاشرہ جو ہے وہ بدل کے رہ جاتا ہے. What is the importance of saying please? Please کہنے کی کیا اہمیت ہے؟ Saying please wins hearts, turns foes into friends and makes general environment pleasant. دوستوں کو دوست بنا لیتا ہے اور دشمنوں کو ہم سے دور کر دیتا ہے اور ماحول کو خوشگوار کرتا ہے. اور good and bad manners infectious. اچھے اور برے رویے ایک وبا کی طرح کیوں ہیں؟ بالکل ایسے جیسے وبا یا بیماری ایک دوسرے سے لگ جاتی ہے، اسی طرح اچھا رویہ جو ہے وہ بھی دل پہ اثر کرتا ہے. When a man behaves badly, rudeness will go on spreading. جب برا رویہ رکھیں گے تو بدتمیزی معاشرے میں پھیلے گی. The whole society will suffer. اور معاشرہ اس کا شکار ہو جائے گا. What are 2 examples writer gives? 2 مثالیں اس نے دی ہیں. ایک تو لفٹ مین کی دی ہے جس نے دھکا دے کے اور ایک مسافر کو، اس پیسنجر کو اس میں سے نکالا، اور دوسری بس کنڈکٹر کی مثال ہے جو سب کے ساتھ اچھا رویہ رکھتا ہے اور سڑک پار کراتا ہے. What are social civilities? Thank you اور please کہنا یہ social civilities ہیں. رائٹر ہمیں کیا ایڈوائز کرتا ہے؟ رائٹر ہمیں ایڈوائز کرتا ہے to be kind, civil, polite and courteous. کہ جتنے اچھے رویے ہیں وہ اپنی زندگی میں لاگو کر لیں. What are the 2 wheels on which our life runs? زندگی کے 2 اہم پہیے کون سے ہیں جن پہ زندگی بڑی اچھی چلتی ہے؟ تھینک یو اور پلیز. یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کا دل جیت سکتی ہیں. Why should we not beat a man who behaves badly? ہم کسی انسان کو جو ہم سے برا رویہ کرے اسے مار کیوں نہیں سکتے؟ کیونکہ زبان چلانا اتنا برا اوفینس نہیں ہے، لیکن اگر جسمانی طور پہ آپ کسی کو ایذا دیں گے تو آپ پھر جیل جا سکتے ہیں. لاسٹ چیپٹر ہے ٹو ارر از ہیومن. تو واٹ از اے کمپیوٹر؟ اس کا کوشچن ہے پیج 430 پہ. کمپیوٹر کیا ہے؟ کمپیوٹر ایک ایسی مشین ہے which is the extension of human brain. یہ انسانی دماغ کی ایکسٹینشن، توسیع شدہ شکل ہے. What factors lead to errors of computer? کن باتوں کی وجہ سے کمپیوٹر میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں؟ The computers do not make mistakes. کمپیوٹر غلطی نہیں کرتے. It is the finger of a person, tempering of a person or wrong hitting of the key. 3 باتیں. ایک تو غلط انگلیوں کا استعمال، ٹیمپرنگ جان بوجھ کے غلطی کرنا، رانگ ہٹنگ آف دا کی غلطی سے کوئی بٹن دبا دینا لاپرواہی کے نتیجے میں. ٹو واٹ ایکسٹینٹ کمپیوٹرز ریزمبل ہیومن برینز؟ کمپیوٹر اور ہیومن برین میں کیا چیز ایک جیسی ہے؟ دے کین کیپ سرٹن تھنگز ان دیئر برین لائک ہیومن بینگز، یعنی میموری ایک جیسی ہے. واٹ از دا کرائٹیریا آف ہیومن برین؟ دا کرائٹیریا آف ہیومن برین از ٹرائل اینڈ ایرر. انسانی دماغ کا جو طریقہ کار ہے کام کرنے کا وہ ٹرائل اینڈ ایرر، یعنی غلطی سے سیکھنا اور خوب سے خوب تر ہوتے جانا. وائی از دا کمپیوٹر امپرفیکٹ؟ کمپیوٹر کو ہم امپرفیکٹ کیوں کہتے ہیں، پرفیکٹ کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ اسے انسانی دماغ نے بنایا ہے اور انسانی دماغ بھی ابھی تک پرفیکٹ نہیں ہوا. ان واٹ وے ہیومن بینگز ڈفر فرام کمپیوٹر؟ انسان اور کمپیوٹر کا فرق کیا ہے؟ ہیومن برین از انلمیٹڈ. انسانی دماغ کی جو طاقت ہے، قوت ہے، وہ لامحدود ہے، اور کمپیوٹر جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے، انحصار کرتا ہے انسانی دماغ پر. جو انسانی دماغ اس میں فیڈ کر دے گا وہی کمپیوٹر کر لے گا. Why do human beings make progress? Animals cannot. انسانوں اور جانوروں میں کیا فرق ہے؟ تو یہی فرق ہے کہ human beings make progress by trial and error while animals cannot. What is the thesis of this essay? Thesis یا اس کا دعویٰ کیا ہے، contention کیا ہے؟ Animals and computer do not make mistake and human beings make mistake. کہ انسان اپنی غلطیوں سے خوب تر ہو جاتا ہے، ترقی کرنے لگتا ہے. جانور اور کمپیوٹر نہیں ترقی کرتے. What consequence of human reasoning the writer explore? مصنف انسانی عقل کا کیا نتیجہ دریافت کرتا ہے؟ The writer finds out that human reasoning depends upon many choices.
some of them rights other are wrong. کہ مصنف کہتا ہے کہ انسان سے کچھ کام ٹھیک ہوتے ہیں, کچھ غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں, اور یہی چانسز جو مسٹیکس کے ہیں یہ انسان کو امپروو کرتے ہیں. What does the writer suggest things cannot possess the human faculty of reasoning? The writer suggests that things cannot possess the human faculty of reasoning because thinking is exclusive to human beings. مصنف کہتا ہے کہ اور چیزوں میں انسانی عقل جیسی صلاحیت نہیں ہو سکتی کیونکہ انسانی عقل انسانوں کے لیے مخصوص ہے. What is the difference between human beings and animals? انسانوں اور جانوروں میں کیا فرق ہے؟ Because human beings are free in their choice and they make mistakes. انسان آزاد ہیں اور وہ غلطی کر کے خوب سے خوب تر ہو جاتے ہیں, جبکہ جانوروں میں یہ بات موجود نہیں. تو یہ اب ہمارے چیپٹرز ہو گئے. اب نیکسٹ جو ہے اگلے 5 چیپٹرز رہ گئے ہیں اس کے, وہ ہم کریں گے.